نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب کہا اللہ رب العزت نے اے عیسیٰ انی متوفیک، میں آپ کو پورا لے لوں گا، ورافعک الی، اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یعنی اس وعدہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ یہودی آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، آپ کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں لے لیں گے، حفاظت میں لے کر آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ متوفی کا توفج سے ہے یہ، اس کا مادہ واو فا یا وف، اس کا معنی ہوتا ہے پورا کسی کو لے لینا۔ چنانچہ کوئی آدمی جب فوت ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وفات پا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنی عمر پوری لے لی، پوری کر لی، اور اللہ رب العزت نے اس کی روح لے لی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ رب العزت جب کوئی آدمی کے موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت بھی اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اور نیند کے وقت بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس کے معنی میں لینا پایا جاتا ہے، پورا لے لینا۔ ایک ترجمہ اس کا یہی ہے جو میں نے کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں آپ کو وفات دوں گا، مگر
وفات دینے کا لفظ پہلے ہے قرآن کریم میں، واقعہ یہ وفات کا بعد میں ہوگا، رافع کا بعد میں ہے اور وہ پہلے ہوگا۔ یعنی میں یہودیوں سے آپ کو بچا کر آسمانوں پر اٹھا لوں گا اور پھر آپ کو زمین پہ دوبارہ اتار کر پھر آپ کو وفات دوں گا۔ وفات کے واقعوں کو مقدم کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ بتلانا مقصد تھا کہ یہودی وہ تو آپ کے بارے میں بہت بری باتیں کرتے تھے، مگر عیسائی کہیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ حی اور قیوم ہیں، اس لیے کہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، وہ پہلے ہی خدا کہتے تھے یا خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے وفات کو پہلے ذکر کر دیا کہ یہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، ان کے اوپر بھی وفات طاری ہوگی۔ اور وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ بعض لوگوں نے کہا، اعتراض کیا کہ رفع سے تو درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الیہ فرمایا ہے اور آپ کو خطاب کیا ہے، اس سے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ جو رفع ہوگا صرف روح کا نہیں ہوگا، روح کے ساتھ جسم کا بھی ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں آپ کو پورا پورا لے لوں گا، یہودیوں کے پاس نہیں چھوڑوں گا کہ وہ آپ کو قتل کر سکیں، ان کے قتل سے محفوظ کروں گا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں اور ان کو سولی چڑھائی گئی تھی اور اس کے بعد انہیں دفنا دیا گیا تھا۔ اب یہ قصہ ختم ہو گیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ قتل ضرور ہوئے ہیں مگر آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں، بعد میں زندہ ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو زندگی دی اور پھر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، تو وہ ان کو خدا کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، قرآن کریم کیا کہتا ہے، سورۃ النساء پارہ نمبر 6، اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے ان کو قتل کیا نہ ہی سولی چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، یہ معاملہ ان کے شبہ میں پڑ گیا، انہوں نے اپنے ہی آدمی کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ نے انہی کے آدمی کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، انہوں نے اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا۔ اور یہاں پر ہی اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اسلام کا یہ صحیح عقیدہ ہے، تواتر سے یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد کرنے کے لیے مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے، جب کوئی قوم ہٹ درمی پہ اتر آئے، اپنے نبی کو قتل کرنے پہ آ جائے، مارنے پہ آ جائے، نبی کو شہید کرنے پہ آ جائے، تو اللہ رب العزت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرما دیتے ہیں، جیسے قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم لوط پہ آیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ہجرت کر جاؤ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی شام کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کی شام کی طرف، امام الانبیاء خاتم النبیین
فخر الرسل، جانے دو عالم، روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اللہ رب العزت بعد میں نبی کو غلبہ دیتے ہیں، وہ دوبارہ اپنی قوم کے اوپر اگر غالب ہوتے ہیں اس کو فتح کرتے ہیں، اور پھر بہت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مکہ فتح کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودی قتل کرنے پہ تل چکے تھے، آپ کا گروہ کر لیا تھا، آپ کو محبوس کر دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں کی طرف ہجرت کروائی۔ آپ کہیں گے جی آسمانوں کی طرف ہجرت کروائی، کسی اور نبی نے تو کی نہیں، انہوں نے ہی کیوں ہجرت کی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا کن، وہ ہو گئے۔ ان کا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عجیب ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ تو جب ان کا یہ معاملہ عجیب ہے، آدم علیہ السلام کی طرح کئی سو سال بعد اللہ رب العزت نے اپنی اس قدرت کا لوگوں کو مشاہدہ کروایا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مناسب تھا کہ ان کی ہجرت کا بھی طریقہ کار وہ بھی عجیب ہوتا، تو اللہ رب العزت نے خود جواب دے دیا۔ تو صحیح جو عقیدہ ہے وہ آپ سمجھ چکے ہیں، تواتر کے ساتھ نصوص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس قدر ہیں، خود قرآن کریم میں بھی آپ دیکھ لیجئے، جن پر قرآن نازل ہوا، صاحب قرآن امام الانبیاء کا اتنا تذکرہ نہیں ہے جتنا ان کا تذکرہ ہے۔ 3 رکوع 22 آیات کے اندر ان کی نانی کا ذکر ہے، نانی کی نظر کا ذکر ہے، ان کی والدہ کا ذکر ہے، والدہ کے نام کا ذکر ہے، ان کے کھانے پینے کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حمل کا ذکر ہے کہ جب ان کی والدہ کو حمل ٹھہرا اس کا ذکر ہے، اس کا کس طرح ہوا اس کا ذکر ہے، پیدائش کا ذکر ہے، یہودیوں کی باتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے ملامت میں کہی، تو اللہ رب العزت نے کس قدر تفصیل سے پھر ان کا نبی ہو کر مبعوث ہونا بنی اسرائیل کی طرف، ان کے معجزات کا ذکر ہے، یہودیوں کا نہ ماننا، ان کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا، پھر بعد میں دوبارہ آنا امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام کی مدد کے لیے دجال کو قتل کرنا اور ان کی موت کا زندگی کا اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اتنی کثرت سے بیان کیا کہ احادیث تواتر تک پہنچ چکی ہیں۔ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں تو لوگوں کو شبہ نہ ہو، اگر شبہ ہو گیا تو پھر دوبارہ بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے انداز سے بھی معلوم ہوتا ہے، جو جس عقیدے پر امت کا اجماع ہے وہ عقیدہ قرآن کریم سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ بھی بیان کیا، انداز بھی ایسا رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا، تواتر کی حد تک نصوص پہنچ چکی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، یہودیوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا ان کے ناپاک عزائم میں، اور انشاءاللہ قرب قیامت دوبارہ آسمانوں سے نازل ہوں گے، امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام کی مدد فرمائیں گے۔ اب آپ ترجمہ دیکھ لیجئے، میں نے کافی کچھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کو پاک کر دیں گے کافروں سے۔ ایک تو آپ کو علیحدہ کر دیں گے کافروں سے، اللہ نے علیحدہ کر دیا، آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی باتوں سے، انہوں نے جو آپ پہ الزام لگائے، آپ کی والدہ پہ الزام لگائے، اللہ فرماتا ہے میں ان سے بھی پاک کر دوں گا، اپنا ایک نبی بھیجوں گا جو امام الانبیاء ہوگا، وہ آ کر سارے الزامات کو ختم کر دیں گے،
وہ آئیں گے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی والدہ کی قرآن کریم کے ذریعے سے بھی، اپنی احادیث کے ذریعے سے بھی پاکیزگی بیان کر دیں گے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کریں گے کافروں کے اوپر غلبہ عطا کروں گا۔ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے، عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تو اللہ نے عیسائیوں اور مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے۔ یہودیوں کو کبھی کوئی حکومت نہیں ملی۔ آپ کہیں گے اسرائیل، اس کو سبھی جانتے ہیں، یہ قسم کی یورپ کی اور روس کی چھونی ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ پیچھے سے ہٹ جائیں تو یہ چند لمحہ، چند گھنٹے بھی اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے جو بھی اللہ کے دین کو لے کر چلے گا، اللہ رب العزت اس کو ضرور غلبہ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، یہ اللہ رب العزت نے تیسرا وعدہ بھی پورا فرمایا میں بنا دوں گا ان لوگوں کو جو آپ کی اتباع کریں گے، فوق الذین، اوپر ان لوگوں کے جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت تک، قیامت کی صبح تک غلبہ دوں گا۔ ثم الی مرجعکم، یہ چوتھا وعدہ، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس چیز میں جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ یہ چوتھا وعدہ، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بھی پورا فرما دیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرت، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا، آخرت میں بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ یہ جرم بہت بڑا ہے۔ نبی کے اوپر الزام لگانا، نبی کی تکذیب کرنا، نبی کے قتل کے در پہ ہو جانا، نبی کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرنا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو ان کا اجر پورا پورا دیں گے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ظالم ہمیشہ مغلوب ہی رہیں گے، دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیات ہم آپ کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں۔ من الآیات، یہ ہم آپ کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں آیات، یعنی وہ آیات جو معجزے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ظاہر کرتی ہیں۔ والذکر الحکیم، اور قرآن کریم سے، محکم ذکر سے، دونوں طرح ٹھیک ہے، لوح محفوظ سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، پانچواں جو وعدہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، فرمایا میں نبی تمہیں آپ کو نبی بنا کے بھیجوں گا۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے یا اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس کی بھی صفائی بیان خود کر دی، قرآن کریم میں بھی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں، معجزات ذکر کیے ہیں، جس کی وجہ سے عیسائی گمراہ ہوئے ہیں، ہر معجزہ ساتھ ساتھ ہر عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت پر اور آپ کی نبوت پر بھی دلالت کر رہا تھا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، دونوں باتیں ساتھ بتا رہا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدو، اس کی عبادت کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کھل کر بیان کر دیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا کن ہو جاؤ، فیکن، وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے،
آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو اللہ رب العزت نے بالکل واضح انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کو بیان کر دیا تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، نہ ہی سولی چڑھا سکے ہیں، بلکہ ان کو شبہ پڑ گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ ایک قسم کی ہجرت ہے۔ قرب قیامت دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، آپ کی امت کی مدد کریں گے، پھر اللہ رب العزت ان کو وفات بھی دے گا اور یہودیوں کے اوپر اللہ ان کو غلبہ دے گا۔ ہر کسی کے سامنے واضح ہو جائے گا، اب بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو عیسائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے، ان کے خوشی کا موقع آ رہا ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اسلام کا جو عقیدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے، اور انہوں نے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں بتلایا، صحیح خوشی یہ ہے کہ تم حق کو قبول کر لو۔ یہ ہے ان کو مبارک دینے کا انداز، وگرنہ تو وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس کی خوشی مناتے ہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی صفات کا حامل قرار دیتے ہیں، اس لیے صحیح پیغام ان کو دے دینا یہی خوشی ہے، اسی میں ان کی سعادت ہے، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں دین حق پر قائم و دائم رکھے اور عیسائیوں کو بھی اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔